اچھا میں آپ کو بتاؤں، ایک تو الحمدللہ دیٹ از ٹرو، آئی کی ناٹ، میں اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا اس بات کو، دیٹ الحمدللہ ایک میری آئی کم فرام ویلتھ، بہت کمفرٹیبل میرا چائلڈہڈ رہا ہمیشہ. بہت ظلم ہوئے نا میرے ساتھ. وہ جو ایک ایکٹر کی ہم دیکھتے ہیں نا، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بڑی اسٹرگل کی زندگی تھی، روڈوں پہ سوئے، اور پھر ہم نے کہا کہ ون ڈے آئی ول اون دس سٹی اینڈ آئی ول بیکم بگ، اینڈ اس طرح کا بیک گراؤنڈ ممبئی کا ڈان کون، ممبئی کا ڈان کون، وہ والا سین آپ کا نہیں تھا، بٹ یٹ یو چوز دس پرٹیکولر پروفیشن. آئی ایم ویری کیوریس ٹو نو وائی. اچھا بٹ حسن میں آپ کو ایک بات بتاؤں انٹرسٹنگلی انف، جب میں نے آئی بی سے گریجویٹ کیا تو میری بچپن سے ایک بہت زیادہ مجھے جو ہے نا انڈیپینڈنس اور خود مختاری کا شوق تھا. تو ایون تھرو آئی بی اے موسٹ آف میں نے کافی سیمسٹرز کی فیس خود بھری تھی، اور وہ ایسے بھری تھی کہ میں ایک وی جے کی نوکری کرتا تھا. آئی واز ویجنگ، لٹل نون فیکٹ، یہ شاید آپ نے ریسرچ، یہ والا مجھے نہیں پتا تھا، یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا. کہاں پہ؟ ایک چینل تھا او اے کے نام سے، اچھا. اس پہ میں نے کچھ ٹائم کیا تھا. اس کے علاوہ میں ایڈس کرتا تھا، ماڈلنگ کرتا تھا، اس سے جو پیسے آتے تھے. تو میں نے کافی سیمسٹرز کی فی خود بھری تھی، اور مجھے شوق تھا یہ کرنے کا کہ میں خود کو سپورٹ کروں. پھر جب میں گریجویٹڈ تو الحمدللہ آئی گریجویٹ ود اے ڈیسنٹ جی پی اے، اچھی یونیورسٹی میں گیا تھا. جب گریجویٹ بھی کیا تو اس کے بعد نوکری لگی میری ایک جرمن وینچر کیپٹلسٹ کمپنی کے ساتھ. الحمدللہ میں اپنے پورے بیچ میں سب سے زیادہ پیسہ بنا رہا تھا جو مجھے ملی تھی. اینڈ ایکچولی انفارچونیٹلی جب آپ ایک آئی بی اے ٹائپ کے اسکول سے گریجویٹ کرتے ہیں تو آپ کا سب سے بڑا جو زندگی کا خواب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایم این سی میں جاب لگ جائے. تو وہ میں نے ایک ٹک آف کر دیا. جو مجھے 4 سال پریشر میں زندہ رکھا تھا کہ نوکری نہیں ملے گی، نوکری نہیں ملے گی، وہ ہو گیا، وہ ٹک آف ہو گیا. 6 مہینے میں نے کام کیا، پروموشن بھی آفر ہوئی مجھے. بٹ پھر یہ تھا کہ ڈیورنگ آئی بی اے ڈیز جب میں یونیورسٹی میں تھا تو میں نے کچھ کام کیے ہوئے تھے، جیسے وی جے کیا ہوا تھا، ایک شو میں نے سپورٹ کیریکٹر پلے کیا تھا، زندگی گلزار ہے. سو وہ اس کے بعد مجھے کالز آنا شروع ہو گئیں بہت سارے پروڈیوسرز سے، ڈائریکٹر سے، ڈفرینٹ لوگوں سے. تو میں نے پھر میں نے اپنے باس سے بات کی. میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو لیو. تو ہی واز اے نائس گائے، انہوں نے مینٹور بھی بڑا کیا تھا مجھے. خیر اینی وے، تو انہوں نے کہا وائی ڈو یو وانٹ ٹو لیو. میں نے ان کو کہا کہ یو نو دا تھنگ از کہ میں اس کے بعد کیا کروں گا. انہوں نے کہا دیکھو تمہیں اچھی نوکری کر رہے ہو، تمہیں وہ پروموشن دے رہے ہیں، سال یہاں رکو گے تمہیں باہر شفٹ کر دیں گے. میں نے کہا پھر کیا ہوگا. اس نے کہا پھر وہاں سے تم 3 سال کام کر کے جب پاکستان آؤ گے تو تم سینئر مینجمنٹ میں آؤ گے، کسی اور کمپنی میں لگ جاؤ گے. میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوگا. کہتے پھر تم 5-6 سال اگلے پھر ایک سینئر مینجمنٹ میں کام کرو گے تاکہ تم ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بن سکو. سو وہ مجھے بہت ایگزاسٹیو لگی بات نا اس کی ساری، کہ تھکا دینے والی، کہ اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد شادی کر لوں گا، اس کے بعد یہ ہو جائے گا. سو میں نے کہا سر مجھے صرف یہ ہے کہ یہ مجھے کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے، تو آئی وانٹ ٹو لیو اے سلائٹلی ڈفرینٹ پاتھ، ٹیک اے ڈفرینٹ پاتھ ان لائف. تو پھر اس نے سوچا 2 منٹ، اس نے کہا پھر صحیح ہے، پھر تم یہ کرو. سو دین دیٹس وائی آئی کوٹ مائی جاب. اور پھر میں نے ایک آفر تھا کہیں ان کہیں، جو آپ نے مجھے یاد کرایا ڈرامہ، مجھے یاد بھی نہیں، جس میں عروہ اور عائزہ تھیں. جس میں عروہ اور عائزہ تھیں. الحمدللہ آئی بن، یہ میرے ساتھ ایک بہت ایک اللہ کا احسان رہا ہے کہ میرے ساتھ ہمیشہ بہت اچھے آرٹسٹ کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. سو یو ڈیسائیڈڈ کہ یار کہ میں نے یہ پرسو کرنا ہے، کہ میں نے یہ پرسو کرنا ہے. بٹ وائی ایکٹنگ؟ جب آپ گروئنگ اپ ور یو ایٹ آل انٹرسٹڈ ان دی پرفارمنگ آرٹس؟ آپ تھیٹر کرتے تھے، اسکول پلیز میں تھیٹر کرتا تھا، اسکول پلیز کرتا تھا. ایکچولی میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز دکھاتا ہوں. یہاں پہ آپ جائیں گی تو ایک کلپنگ لگی ہوگی اس پہ، ایک فریم پہ، وہ میں آپ کو کلپنگ دکھانا چاہتا ہوں. یہ میری بچپن کی پہلی پرفارمنس ہے جی. دی نیوز میں کور ہوئی تھی. دا نیوز میں کور ہوئی تھی، میرا فرنٹ پیج تھا. ماشاء یہ میں اللہ. نے 2000، اس میں آپ کو رک جائے میں ڈیٹ بتاتا ہوں، یہ مارچ 2003، میں یہ 8th گریڈ میں ہوں. اچھا. اور یہ تو یہ اتنی اچھی پرفارمنس تھی کہ دا نیوز نے کور کیا اس کو باقاعدہ طور پہ. شاید وہ اچھی، ہاں شاید پرفارمنس اچھی تھی، یا پھر سٹی اسکول والوں نے پیسے دیے تھے فرنٹ پیج پہ آنے کے لیے، یہ مجھے نہیں پتا. لیکن سو آئی یوز ٹو ڈو دیٹ. یہ میں نے کافی کیا تھا. لیکن جو آپ اسٹیج پہ کرتے ہو دیٹ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ جب کیمرہ آن ہوتا ہے. شروع میں جب میں نے کام شروع کیا، کیمرہ آن ہوتا تھا، مجھ سے سانس نہیں لیا جاتا تھا، مجھ سے بولا نہیں جاتا تھا، اور میں ایکٹنگ کر رہا ہوتا تھا، کیونکہ میں ایک تو فریز ہو جاتا تھا اور ایسے ہوتا تھا اور میں سوچ رہا ہوتا تھا.
میں سوچ کے چیزیں بولتا تھا کہ اچھا اب میں ایسے بولتا ہوں، میں ایسے کر کے بولتا ہوں، میں ایسے کر کے بولتا ہوں. اٹ ٹک می بہت سارے سال لگے ٹو فرگیٹ کہ کیمرہ ہے. وہ ایک چیز ہوتی ہے، یور آبویسلی ہمیشہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے کہ کیمرہ میرے رائٹ سائڈ پہ کا ہے. تو وہ مجھے بہت ڈر لگتا تھا شروع میں. خیر اینی وے سو یہ شوق تھا، اور مجھے بہت زیادہ ڈائریکٹ کرنے کا شوق تھا. تو دیٹ واز دا ریزن. واز اٹ آلسو بیکاز آپ کا ایک گھر میں بھی انفلوئنس تھا؟ یور پھپھو از سلطانہ صدیقی ہو از دی اونر آف ہم ٹیلی ویژن. جی وہ بھی انفلوئنس ایک تھا. جی میں when I was growing up تو میں جاتا تھا پپی کے سیٹس پہ جاتا تھا، اور میرے پاس بہت سارے ان کے پلیز کی تصویریں ابھی تک ہیں، وہ جو پرنٹ کی ہوئی تصویریں ہیں جس کے پیچھے سارے اداکار ان کی آٹوگرافس. ہمایوں صاحب کا بھی آٹوگراف ہے میرے پاس بچپن سے، اعجاز اسلم کا بھی، عدنان صدیقی کا بھی. ان سارے یہ وہ لوگ جن کے ساتھ اب میں سیم انڈسٹری میں کام کرتا ہوں. تو گروئنگ اپ میں ان کا بڑا فین تھا، اور وہ آٹوگرافس بھیجا کرتی تھی، میں ان کے سیٹ پہ جایا کرتا تھا. ایک دفعہ میں ان کے سیٹ پہ گیا تو وہ پی ٹی وی کے سیٹ پہ گیا تھا، اور وہاں پہ کوئی مغلائی پلے ہو رہا تھا. تو میں وہ چھوٹے نواب کے کپڑے لے کے آ گیا نا جو، تو وہ میں نے آ کے اسکول میں پہن لیے تھے. تو میں اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا تھا. تو وہ شوق مجھے بالکل تھا ان کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ. اور وہ ڈائریکٹر پروڈیوسر تھیں، تو مجھے ہمیشہ سے اس لیے بیہائنڈ دا کیمرہ کا کافی شوق تھا. تو ہاں وہ ان کے ہونے سے فائدہ یہ تھا کہ مجھے ایکسپیرینس تھا ان کا کہ وہ وہاں پہ ہیں. ہاں سو دیٹ پلیڈ. سو ایک اوبیسلی یہ جو آپ کا ڈیسیجن تھا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں آنے کا، یہ اتنا کوئی انہونی بات نہیں مجھے لگ رہی، بیکاز اوبیسلی ایک فیملی کنیکشن بھی تھا، انٹرسٹ بھی تھا، آپ اس فیلڈ میں آگے. 2012 جو ہم آف کیمرہ ڈسکس کرے تھے، جو میں نے ریسرچ کی، 2012 واز اے سگنیفیکنٹ ایئر ان یور لائف فار سیورل ریزنس. جی ایک تو یہ کہ جو میں دیکھ رہا تھا آپ کے 4 ڈرامے، 5 آپ نے ڈرامے 2012 سے 2014 کے بیچ میں کیے ہیں میرے حساب سے. I could be wrong, but this is what my research says. ان میں سے 4 ڈرامے actually went on air in 2012. جی 2012 is also unfortunately the year that you lost your brother. I lost my brother in December. I also graduated from university that year. You also graduated from university that year. So a very significant year in your life. ایسے ہی ہے. فرسٹ ہاف میں آپ کا ڈرامہ آن ایئر ہوا میرے درد کو زبان ملے. جی آپ کا وہ ڈرامہ پہلا ڈرامہ نہیں تھا، آپ کا ایکچولی جو ڈرامہ آپ نے سب سے پہلے شوٹ کیا تھا وہ زندگی گلزار ہے. 2010 میں شوٹ ہوا تھا جب میں یونیورسٹی میں تھا. آئی واز ان سیکنڈ ایئر یونیورسٹی 2010، کیونکہ 9 میں میرے خیال سے ہم سفر نکلا تھا. رائٹ آفٹر دیٹ انہوں نے فواد کو لے کے وہ شوٹ کیا تھا، اینڈ انہوں نے آن ایئر بہت دیر سے کیا وہ. چلیں میرے درد کو زبان ملے کے بارے میں پھر بعد میں بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں ہاؤ ڈڈ زندگی گلزار کم ٹو یو؟ میں ایک شادی پہ تھا، فیملی کی شادی پہ تھا، اینڈ وہاں پہ آنٹی تھیں، آنٹی سلطانہ. انہوں نے مجھے بہت ٹائم سے بولا تھا کہ تم میرے لیے کچھ کرو گے، تم میرے لیے کچھ کرو گے. تو مجھے وہ فیملی کی شادی پہ ملی تھی، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں ایک پلے کر رہی ہوں اور میں بہت دنوں کے بعد ڈائریکٹ کر رہی ہوں، تو تمہیں کچھ کرنا ہے میرے لیے. تو میں نے کہا ہاں میں کر دوں گا، کیا کرنا ہے. تو وہ انہوں نے مجھے وہ ہیرو کے بھائی کا، ہیرو کے دوست کا جو کیریکٹر تھا، وہ اسامہ نام تھا اس کا، فواد کا دوست ہے اس میں، تو وہ کہا تھا کرنے کے لیے. اس کے کل ملا کے میرے خیال سے کوئی 14 سین تھے. تو Did that upset make you really upset? No, not at that time. Now in retrospect, like you're if I think about it, اپنے آپ کو میں کنسیڈر کروں، میری پھپھو اگر مجھے بولے مجھے بڑا شوق ہے ڈرامے میں کام کرنے کا، ایکٹر بننے کا، اور میں بولوں یار میری پھپھو اتنی بڑی ڈائریکٹر ہیں، اتنی بڑی پروڈیوسر ہیں، اتنا بڑا چینل چلا رہی ہیں، وہ مجھے لانچ کریں گی، بٹ وہ مجھے ہیرو کے بھی دوست کا رول آفر کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں 14 سین تھے. کسی بھی نارمل ینگ بوائے کو اس وقت یہ بات، حسن وہ میری پھپھو بعد میں بزنس وومن پہلے ہیں. اگر وہ بزنس وومن نہ ہوتی تو آج ان کا چینل نہ ہوتا. تو وہ اگر ایسے ہی اپنے ہر نیفیو کو ایک پلے دے رہی ہوتی تو آج ان کا چینل نہ ہوتا اپنا. تو اس لیے انہوں نے مجھے اس ٹائم پہ پلے اس لیے لیا کیونکہ وہ مجھے فیور نہیں کری تھی، کیونکہ میں ان کو فیور کر رہا تھا، کیونکہ ان کو ایک حسین لڑکا چاہیے تھا جو ان کی اسکرین کو، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس پورے پلے میں انہوں نے ایک سرٹن ایستھیٹک فالو کیا. ایون کاسٹنگ میں سارے گورے بچے ہیں نا. یہ ہم ٹی وی کا مسئلہ ہے جو آپ کے تعلقات مزید نہ خراب ہو جائیں. تو